آج ربیع ثانی کی 18 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا بڑا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، ربیع ثانی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ آپ کے پیسے دروازہ کھٹکھٹا کر دے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ربیع ثانی کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کی ایسی لاڈلی تسبیح ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ والوں، آج آپ کے پاس ہی موقع ہے، آج اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے دو بڑے ہی مبارک نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ آج آپ نے ربیع ثانی کی 18 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اللہ رب العالمین کو یا کریمو یا اللہ سے پکارنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، سب سے خاص اسم اعظم ہے جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخش دے، جو خطا کار کو اس کے گناہوں کے باوجود عزت دے اور اسے رسوا نہ کرے۔ انسانوں میں اگر کوئی شخص کریم کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، دوسروں کو عزت دینے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین الکریم ہے، یعنی کرم نوازی ایسی کہ جس کا اندازہ انسان کی عقل کبھی لگا ہی نہیں سکتی۔ وہ بندے کی معمولی سی نیکی کو بے حد بڑھا کر اس کو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ اللہ والوں ہماری عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ تجھے پر بے شمار انعامات کرتا ہے، تجھے عزت بخشتا ہے، تجھے ذلت میں نہیں ڈالتا، پھر تو کیوں اس کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے۔ یا کریموں کا ذکر دل کو یہ سکون دلاتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بندہ یا کریموں کہہ کر پکارے تو گویا وہ اللہ کی بے پناہ سخاوت کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع ثانی کے 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یا کریم یا اللہ کو کامل یقین اور بھروسے سے پکار کر دیکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دے گا، رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ عمل پڑھا جانا چاہیے۔ یہ عمل بہت تیر بہدف ہے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ رزق میں برکت اور رحمت ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ اپنے پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ یا کریمو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ پاک کا وہ نام ہے جو ہمیں دولت ہی دولت، رزق ہی رزق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آج یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا وظیفہ آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ربیع ثانی کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع ثانی کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آج 18 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 17 دن گزر چکے ہیں، آج 18 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا طوفانی عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ والوں، آپ چاہو تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 18 تاریخ آ جائے اور یہ تیسرے اتوار کا دن آ جائے اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ہر بندے کا وظیفہ پڑھنے کا، وظیفہ کرنے کا مقصد بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں جلدی برکت ہو جائے، اس کے معاملات میں جلدی آسانیاں ہو جائے، تو اللہ والوں ہر بندہ جلد باز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ بس تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے، بہت خاص دن ہے اور عمل بھی بہت خاص ہے، وظیفہ بھی بہت خاص بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے ہر مقصد، آپ کی ہر دعا میں اللہ پاک لازمی آپ کو بخش دے گا، آپ کے لیے آسانی کر دے گا مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو، وضو کریں اور مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے اللہ رب العالمین کی ذات پہ استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے تو خود بخود رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ میں تو یہ بولتا ہوں کہ گن کر نہیں پڑھیے گا، لیکن گن کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 70 بار پڑھنا ہے۔ نبی پاک بھی 70 بار ہی پڑھتے تھے، تو 70 بار پڑھنا چاہتے ہیں 70 بار پڑھ لیں، یا پھر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ایک روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنے آنکھوں کی بند کریں گے، آنکھوں کو بند کر کے بیٹھیں گے اور دل ہی دل میں استغفر اللہ دل ہی دل میں پڑھیں گے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو محسوس ہونے لگ جائے کہ میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، یا پھر یوں محسوس ہونے لگے کہ جھرجھری سی آ گئی ہے، جسم میں کرنٹ لگ گیا ہے، یا پھر آپ کا دل رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، تو سمجھ لے کامیابی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ روحانی طریقہ ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ ربیع الثانی کی 18 تاریخ ہے اور یہ تیسرے اتوار کا دن ہے، تو لہٰذا اس عمل کو ہر گھر میں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ، میں کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے۔
पसंद की शादी करना चाहता है, आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना तो ना ही शक्लें देखता है ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका, हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा। 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़ें। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं,
وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورت الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورت الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورت الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورت الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورت الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورت الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورت الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورت الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, हमारी अगर जिंदगी पर या फिर हम पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर करम हो जाए, सिर्फ एक नजर करम हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी के लिए वो नजर करम एक काफी है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की अगर नजर करम चाहते हो तो ये 3 वज़ाइफ, छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। पहले अल्लाह उस समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ। फिर सूरतुल इखलास शरीफ को सिर्फ 10 बार पढ़ना है, कितना कोई वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। इतने छोटे छोटे वजीफे अल्लाह वालों, इतने छोटे छोटे वजीफे कि आपके बामुश्किल 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, ये अमल आप मुकम्मल कर लेंगे। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी बिलखुसूस पढ़िएगा। कितनी बार पढ़िएगा? 3-3 बार पढ़ लें, या 5-5 बार, 7-7 बार, 11-11 बार। जितनी ज्यादा आप दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, दुआ इस तरह का मांगिएगा कि गोया आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर रहे हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।